بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ گفتگو سے پیوستہ مقدر، تقدیر، قسمت اور نصیب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پچھلے جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایمانیات کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہمارے لیے بتائی، اس میں ایک حصہ مقدر اور تقدیر پر ایمان ہے، اپنے نصیب اور قسمت پر ایمان ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور اس حوالے سے جو 4 مختلف مراتب ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا علم ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو اور ہمیں اس پر ایمان بھی ہو کہ ہر چیز کا دنیا میں جو واقع ہوئی، جو ہو رہی ہے، اور جو قیامت تک بھی اور اس کے بعد بھی جو ہوگی، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو لکھا ہوا ہے، اور لکھا کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں درج کیا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور چاہت کہ دنیا میں جتنے بھی عوامل اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب کے سب
اللہ کی چاہت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن چاہت اور رضامندی میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان پر راضی ہوتے ہیں، اطاعت پر راضی ہوتے ہیں، اور کفر پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور عدم اطاعت پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا، اور پیدائش جہاں پہ ہماری ہوئی، ہماری تخلیق ہوئی، اعمال کی تخلیق بھی اللہ رب العالمین نے ہی فرمائی ہے۔ یہ چار باتیں ہم نے پچھلے جمعہ میں کی تھی۔ آج انہی باتوں سے پیوستہ اگلی گفتگو ہماری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے ہاں کہ اس کا اختیار بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو انسان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ فی الارض کہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عمل کا اختیار نہ دیتا کہ آپ ہدایت کا رستہ اختیار کریں یا گمراہی کا رستہ اختیار کریں، تو یہ تو ہر شخص پر پھر جبر ہو جاتا، تو عمل کی آزادی تو پھر نہ رہتی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کی، اس کو دو رستے دکھا دیے۔ یہ ہدایت کا رستہ ہے، آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کو یہ رستہ سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو اپنے فرائض کی پابندی بھی کرنا پڑے گی۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی تھامنا پڑے گا۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے ممکن ہے کہ آپ کو معاشرے میں تانے بھی سہنے پڑیں، لیکن استقامت اختیار کیے رکھنا ہے۔ یہ راستہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کا راہی اور جس راستے کے رہبر کے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو قوم نے کہا تھا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُومِينَ، کہ اگر نوح تو اپنے اس مشن سے باز نہ آیا تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تھا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، کہ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا اپنے اس مشن سے تو ہم تمہیں ویسے ہی چلا وطن کر دیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کیا فریب، مکر اور دجل کیا تھا، سورہ انفال میں اس حوالے سے بھی قرآنی آیت موجود ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ آپ کے بارے میں مکر اور فریب کیسی پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو پکڑ لیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ اس پہ یہ ساری چیزیں سہنا پڑتی ہیں۔ اور اگر آپ ہادی اور رہبر ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے ہم جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں شعب ابی طالب میں بائیکاٹ 3 سال سہا ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہیں، تانے بھی سنے ہیں، لیکن ڈگمگائے نہیں ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ ہدایت کا راستہ ہے تو جنت پھر ملتی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا راستہ ہے اما کفورا، ظاہری طور پہ دنیا کی خوشنمائی بھی ملے گی،
ظاہری طور پہ دنیا کی رعایتیں بھی ملیں گی، اور دنیا میں انسان اپنی مرضی کے مطابق بڑا فیسیلیٹیڈ ہو کر زندگی بھی گزار لے گا، لیکن یہ دنیا ہی کی زندگی ہوگی، کل کلا اللہ کے سامنے مجرم ہی بن کر جائے گا۔ جب ناشکری کا رستہ اختیار کرے گا تو پھر وہ رستہ، پھر اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلے گا۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو اختیار دیا ہے، اس کے کچھ افعال اور دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا اختیار دیا ہے۔ حضرت آپ دیکھیے، انسان دنیا میں آیا ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی پیدائش اور تخلیق کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق اس کے والدین کے زمرے میں اس کی تخلیق فرمائی۔ میرے خالق یعنی دنیا میں تخلیق کا موجب بننے والے، لیکن یہ ایمان رکھیے کہ اصل خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تخلیق کا سبب بنایا ہے والدین کو، تو انسان کو اس میں اختیار کیا دیا ہے؟ آپ قرآن کو سنیے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو میاں بیوی کے حوالے سے جو اختیار دیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، اور بیویوں کو کھیتی کی مانند تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ کا اختیار ہے ان کے پاس آنے کا، آپ کا اختیار ہے ان سے ملاقات کرنے کا، یہ آپ کا اختیار ہے ان سے ازدواجی تعلقات رکھنے کا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے تم چاہتے ہو، جو تمہاری چاہت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اختیار انسان کو دیا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اگر وہ جو چاہتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی بیوی سے تعلق کے حوالے سے ہی اس کو اختیار دیا گیا۔ اور اس حوالے سے دوسری دلیل آپ سنیے انسان کو جو اختیار دیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ جہاد کا تذکرہ کیا، کفار کا بھی تذکرہ کیا، منافقین کا بھی تذکرہ کیا، اور ان میں سے ایک آیت نمبر 46 آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کافروں کا، منافقین کا جو ارادہ ہے جہاد کی طرف نکلنے کا، اس کو بھی بیان کیا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ انسان کو اختیار کیسا دیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ سفر کی ضرور تیاری کرتے، اس کا سامان تیار رکھتے، نیت میں کھوٹ تھی، نکلنا نہیں چاہتے، جہاد کے لیے نکلنے کا اندر سے ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے نہیں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کے لیے نکلنا ان کی ثواب دید پر چھوڑا تھا کہ نکلتے جہاد کی فضیلت پاتے، یا شہید ہو کر شہداء کا اجر پاتے، اگر نہیں تو غازی بن کر اسلام کا علم تھامنے کا اور غازی ہونے کا اجر پاتے۔ لیکن یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہی نہیں، تو لہذا یہ جہاد کے لیے نکلنا یہ بھی تمہارے اپنے ارادے پر منحصر تھا۔ اور پھر شریعت کا ایک اصول ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے وہ اصول بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اس کا مقدر نصیب کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شرعی احکام کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے کسی جان کو تکلیف نہیں دی، اتنی دی ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ آپ اس کے شریعت کے کئی عوامل اور احکامات ہیں، آپ صرف نماز کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا صلی قائما، آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا،
اگر آپ میں کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، جسمانی دبا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تو آپ کیا کریں؟ فجالساً، بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو فعل الجنب قوم ایمان، تو آپ پہلو کے بل پڑھ لیں، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ شریعت نے جبر نہیں کیا کہ آپ ضرور کھڑے ہوں، شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ تو انسان کو عبادت میں بھی اختیار ہے۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، شریعت نے آپ کو یہ بھی اختیار دے دیا ہے، رخصت دے دی ہے، آپ کو رخصت دے دی۔ شریعت کا کوئی عمل جو ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے وہ ہماری بساط سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی عمل ہمارے لیے لازم کیے ہیں جتنی ہمارے اندر قوت ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے۔ عام شخص جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جس کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس اتنا گولڈ اور سلور نہیں ہے، اس کے اوپر ایک طے شدہ ریٹ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اگر اس تک نہیں پہنچتا تو کسی چیز پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور حج کے حوالے سے آپ شریعت کا حکم سنیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص راستے کی استطاعت رکھتا ہے، حج اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اور راستے کی استطاعت جسمانی لحاظ سے بھی ہے، مالی لحاظ سے بھی ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض اس وقت تک نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کرنے کا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کام کرنے کا۔ اگر آپ کے پاس قدرت اور اختیار ہے تو آپ کر لیں، وصولت دیگر وہ فرض آپ کے اوپر ہے، اس طرح فرض نہیں ہوتا اگر آپ میں وہ قدرت اور صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تیسری دلیل سنیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بندے کو جو اختیار دیا ہے اس حوالے سے اللہ نے اپنی رضا اور اپنی عدم رضا، یعنی میں خوش کس پہ ہوتا ہوں وہ بھی بتا دیا، میں ناراض جس پہ ہوتا ہوں وہ بھی بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ، ان کے کافر ہونے پہ اللہ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے، ہدایت بھی اللہ نے پیدا کی، ہدایت کا رستہ بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھا اور گمراہی کا رستہ بھی ہمارے سامنے رکھا کہ ان دونوں میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ منتخب کر لیں۔ آپ نجات چاہتے ہیں، ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جائیں، آپ کی سنت پہ، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اطاعت رسول کا دامن پکڑ لیں، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک پیٹرن اور نمونہ سیٹ کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی قرآن میں کہا کہ اگر کافر بنو گے، کفر اختیار کرو گے تو میں اس بات پہ خوش کبھی بھی نہیں ہوتا، میں ناراض ہوتا ہوں۔ اِن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے، عبادت کرو گے، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اس کے ذکر اذکار کرو گے اور اس کے ساتھ اس رب سے تعلق بناؤ گے، یرضہ لکم، میں اللہ تم پہ راضی ہو جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دی کہ ہر لحاظ سے تمہاری خوشی اور ناراضگی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور خوشی کا حصول تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم یہ کام کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، اطاعت کر لو گے تو میں اللہ تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم پہ ناراض ہوں گا، تم پہ راضی نہیں ہوں گا۔ آپ چوتھی دلیل سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا اور انبیاء بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں کس وجہ سے۔ قرآن سنیے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ نے رسول بھیجے کس کام کے لیے؟ مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، ڈرانے والے۔
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے سامنے کوئی عذر اور بہانہ نہ رہے. تو ہمیں تو کسی نے ہدایت کا رستہ ہی نہیں بتایا تھا، ہمیں تو کسی نے نیکی اور برائی میں فرق کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں تھا. اللہ نے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کی بعثت کے پاس کسی کے پاس بعثت کے بعد کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ میں نے ہدایت کو قبول کیوں نہیں کیا. تو بھائیوں، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء بھی بھیجے تو انسان کو اس وقت بھی اختیار دیا کہ یہ انبیاء یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ان کو کتاب اور صحیفہ میں نے دیا ہے، یہ جو پیغام تمہیں دیتے ہیں اس کے پیچھے وحی الہی ہوتی ہے، لہذا میرا پیغام مانو. اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے پاس پھر عذر کوئی نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس تو ڈرانے والا ہی کوئی نہیں آیا. تو تخلیق کا جو مقصد ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کی تخلیق صرف عبادت کے لیے کی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تخلیق کیا تو عبادت کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب ہم رسولوں کی بعثت کا، ان کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد سمجھیں گے. مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اپنے اپنے انبیاء اور رسول کی اطاعت کریں. ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے گمراہ ہو جائیں گے. یہ اختیار، یہ فیصلہ آج کے آدمی اور شخص کے پاس ہے کہ آیا وہ ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے یا وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ اپنے اس فعل کا ذمہ کبھی بھی اللہ پہ نہیں ڈال سکتا کہ وہ کہے گی اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی تو میں ہدایت یافتہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے انبیاء اور رسول کو بھی بھیجا، قرآن آپ کے سامنے موجود، علماء کی جماعت موجود. آئیے ان سے چیزیں سیکھیے، دین کو سیکھیے، ہدایت کی پہچان کیجئے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر کے ہدایت کے راستے پہ چلیے. یہی اللہ رب العالمین کا پیغام ہے جو اس حوالے سے اللہ دینا چاہتے ہیں. حضرات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، وہ اختیار بسا اوقات انسان اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے، بسا اوقات انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیے، انسان کا دل کرتا ہے، اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جمعہ سن رہے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے، آپ یہاں پہ تھکے، آپ اٹھ کر اگلی صف میں آ گئی، کوئی پیچھے چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. یہ آپ کا اتنا اختیار ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، یہ آپ کا اختیار ہے. اچھا، یہ دنیا میں ایک مثال ہے. گھر میں ہم آتے جاتے، کھاتے پیتے، یہ ہمارا اپنا اختیار ہوتا ہے. آپ کو پانی کی طلب ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ ابھی پی لیں، آپ 5 منٹ بعد پی لیں، آپ گھنٹے بعد پی لیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں 2 گھنٹے بھی نکال لیں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور جہاں پہ انسان مجبور ہوتا ہے، آپ کسی جگہ پہ کسی آفیسر کے سامنے دنیا میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر کھڑے رہو لائن میں، اب آپ وہاں پہ مجبور ہیں کھڑے ہونے کے، یہ اس کے مجبور ہیں، آپ اس افسر کے مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو، آپ وہ کام اس دن نہ کروائیں، آپ وہ چیز اس دن نہ کروائیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں. آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آپ لائن چھوڑ کر گھر آ جائیں، آپ اگلے دن کوئی اپنا فری ٹائم نکال کے وہاں پہ چلے جائیں. یہ اختیار آپ کا ذاتی اختیار ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا. جہاں پہ جبر ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کسی ادارے کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے. آپ کسی کمپنی کا حصہ بن گئے، آپ کسی فرم کا حصہ بن گئے، آپ کسی جگہ پہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا، تنخواہ دار آپ بن گئے. اب آپ اس ادارے کے پابند ہو گئے ہیں، اتنا وقت آپ نے دینا ہے. اگر آپ وہ وقت نہیں دیں گے تو آپ کی تنخواہ سے، مشاہرے سے ڈیڈکشن ہو جائے گی، کمی ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا وہ آپ کو وہاں سے ایکسپیل کر دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کا، گمراہی کا، انتخاب کا اختیار دیا ہے. اور پھر آگے افعال میں ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ یہ کام، نماز پڑھیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیں گے یہ اجر ملے گا، حج کریں گے یہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دیں گے یہ اجر ملے گا. یہ ترغیب اللہ رب العالمین نے دی ہے
اور حتیٰ کہ اپنے رزق کی راہوں کو پرسو کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی ترغیب دی جو ساتھ ہمارے مقدر قسمت تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے کہ انسان کے پاس بسا اوقات رزق کم ہے، وہ سمجھتا ہے ہم دو بھائی ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں، اس کے حالات بڑے اچھے ہیں، میرے حالات بہت ماڑے ہیں، تو یہ میرے ساتھ کیا انجسٹیفائی طریقہ ہو رہا ہے۔ تو حدیث میں تو لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں فراوانی بن جائے، او ینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں برکت پڑ جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے اپنے رشتوں کو ملا کر رکھیں۔ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ رزق کی اگر اسی طرح ہی تقسیم پہلے سے ہی ہوئی ہے تو مجھے محنت کرنے کا، اتنی کاوش کرنے کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے حضرات کی بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو اختیار دیا ہے نا رزق کی ترغیب کے حوالے سے، کہ آپ رزق کو پرسو کریں، رزق کو تلاش کریں، اس کے ذرائع تلاش کریں۔ ہم کہتے ہیں میرے مقدر میں اتنا لکھا جا رہا، میں گھر بیٹھا رہتا ہوں خود ہی مل جائے گا، کبھی منہ میں آ کے پھل نہیں پڑتا ہوتا، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے وہ بھی بتایا ہے کہ انسان اگر یہ فیصلہ رحمت کا تقسیم کرنے کا خود فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بعضا سخریا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں تقسیم کی ہے نا، چاہے دو بھائی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ایک کا رزق کم ہو گیا ہے، ایک کا زیادہ ہے، ایک کے پاس مالی وسائل ایک کے پاس زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، یاد رکھنا اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو رستوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ جتنا انسان محنت کرتا ہے، جتنا انسان محنت شاقہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے مقدر میں پہلے ہی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو ترغیب دی جائے گی، تب جا کے آپ اپنی ہڈ رامبی سے ہل کر کام کی طرف جائیں گے۔ تو پھر انسان اپنے کام کی طرف جاتا ہے، اپنے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ رزق کو بڑھانے کا طریقہ، اس طرح ہی انسان گمراہی میں بھی اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ وہ کیسے بڑھاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ جب گمراہی غالب آ جاتی ہے تو پھر ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے، پھر انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اما الذین فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، جب ہدایت کی طرف نہیں آتے تو فزادتہم رجسا الی رجسہم، اللہ تعالیٰ ان کو رجس در رجس، یہ غلاظت در غلاظت، یہ ناپاکی در ناپاکی ان کے اوپر پڑتی جاتی ہے، وہ کفر میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت میں برکتیں فرماتے ہیں، راہیں کھولتے جاتے ہیں۔ آپ رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے لیے آپ کے لیے راہیں کھولتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی راہیں سجا دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل اور بھروسہ اس طرح کرو جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تَغْدُو خِمَاسًا، وہ پرندے صبح جو ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور رات کو پیٹ بھر کر وہ اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
يحتسب. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے رزق کی فراوانی کا بندوبست کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ، پھر اللہ ایسے ذرائع دیتے ہیں من حیث لا يحتسب، جہاں پہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے نصیب پھر اس طرح کھلتے ہیں. یہ اس کی قسمت نصیب اس کی اللہ نے پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی راہیں مسدود ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنے بھی ہے کہ نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں، اس کو اس کے گھر والے، اس کی فیملی والے، اس کے دوست عزیز رشتہ دار اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ جائیے میں جائیے فلاں جا کے سامان خریدیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا. آپ آج جا کر فلاں کام کیجئے. آہستہ آہستہ بندہ سمجھ کی طرف آتا ہے، معاشرے کی ٹھوکریں کھا کر پھر اس طرف آتا ہے جو اصل میں اس کی طرف لکھا ہوتا ہے. وہ اپنے اس رستے کو اور رزق کو پھر وہ حاصل کرتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انسان کے لیے لکھی ہیں حضرات، وہ پھر ان چیزوں کو حصول کی طرف وہ پھر لوٹتا ہے. ہمیں یہ بات حضرات مد نظر رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات اس کی چاہت کے جو انسان کے امور ہے نا، وہ اس میں فرق کر لیتا ہے. اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، فرق کر لیتا ہے. بسا اوقات یہ صلاحیت بھی مان پڑ جاتی ہے. وہ صلاحیت جس طرح دنیا کے دنیاوی وسائل کی مان پڑتی ہے، اسی طرح ہدایت کی بھی مان پڑ جاتی ہے. وہ کیسے پڑتی ہے؟ انسان کے جس طرح اختیار میں ہے، میں نے پہلے مثال دی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ اس کے اختیار میں. بسا اوقات چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی. اس کو رات کو سردی زیادہ لگنے لگی، اس کے جسم کے کپاہٹ طاری ہو گئی، اس کے اوپر کوئی بیماری کا نزول ہو گیا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب وہ اس کے لیے بچنے کی راہ نکالتا ہے، دوائی لیتا ہے اور اس کے لیے اپنی صحت یابی کے لیے مختلف قسم کے وسائل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے سلسلے میں اگر وہ کوشش کرتا ہے تو یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت اور چاہت سے ہوتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ کام ہوتا ہے. حضرات پھر دیکھیے کہ انسان بسا اوقات دنیا میں ایسا بدعمل بھی آپ کو ایسا شخص کو ملے گا جو بدعمل ہوگا، برا عمل کرے گا، لیکن اپنی اس بدعملی کو کہے گا کہ میرے مقدر میں نصیب میں ایسے لکھا تھا اور میری قسمت میں ایسے لکھا تھا، میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، میرے مقدر ہی ایسے غلط ہوئے. تو میرے بھائیوں ایسا ہرگز یہ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ مقدر اور تقدیر کو بدلنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے. انسان کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے. سورہ لقمان میں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اور اس میں یہ بات کہی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس 5 چیزیں ہیں. آپ قرآن پہلے سنیے. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللہ رب العالمین کے پاس 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس نے بندوں کو نہیں بتائی. علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کن کن علاقوں میں بھیجنی ہے وہ سارا علم اس ذات کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اچھا یہ بارش کے حوالے سے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے پیشین گوئی کی ہے. اچھا پیشین گوئی کی، وہ تو بادلوں کی سپیڈ اور بادلوں کی رفتار اور اس کی ڈائریکشن کو دیکھ کر جو ویدر کاپ ہوتا ہے اس کی نسبت سے وہ پریڈکشن کر دیتے ہیں. بس اوقات بادل ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس ذات کے پاس علم ہے کہ اس نے کس کس علاقے کو سیراب کرنا ہے. وہ ذات اس بات پہ قادر ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے
کہ بادل سے آواز آئی اس کی حدیقت فلان، وہ بادل کا ایک مختصر سا ٹکڑا وہ چلتا گیا، صحابی رسول بھی اس کے پیچھے چلتے گئے تو وہ ایک مخصوص باغ اور کھیت پہ جا کے برسنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں پہ جس وقت حکم دیا وہ اس جگہ پہ برسنے لگ گیا، راستے میں وہ کسی اور جگہ پہ نہیں برسا۔ تو اگلا علم کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نیک ہے بد ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی معاشرے میں، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جانتی۔ چوتھی بات، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل آنے والے کو کیا کرے گا۔ آنے والا کل ہے، میری مصروفیت کیا ہوگی، اور میں اپنی مصروفیت کوئی لے کر جاؤں آگے سے، مجھے کوئی اور کام آن پڑے، یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اسی طرح ہی وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کس زمین پر فوت ہونا ہے، کس علاقے اور محلے میں فوت ہونا ہے، کسی کو علم نہیں۔ آپ کے پاس کتنے آپ کے جاننے والے ایسے ہوں گے کہ بسا اوقات، ادھر ہمارے ایک بھائی آصف صاحب بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک دن ایک اغرائی دینے والا بندہ آیا، اس نے ایسے پیسے پکڑائے ہیں، ساتھ ہی گر گئے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت جو ہے وہ اس فیصل آباد کے فلاں بازار میں لکھی تھی، وہاں پہ آ گئی۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ اس مالک کا فیصلہ ہے۔ آپ نے ابھی پچھلے چند مہینوں میں ایک پاکستان میں ایک شخصیت تھی جس کا تعلق اسٹیج سے تھا، عمر شریف، اس کو امریکہ کے ہسپتال میں لے جانے کے لیے پاکستان کی حکومت نے اہتمام کیا۔ اب وہ چیز سارے میڈیا میں آئی، اس کے لیے امریکہ کا اہتمام کیا ایئر ایمبولینس کا۔ ایئر ایمبولینس نے راستے میں جرمنی میں سٹے کیا، اس کی وہیں پہ موت واقع ہو گئی۔ جہاں پہ موت لکھی تھی اللہ نے وہاں پہ اس کا سٹے کروا دیا۔ وہ فرانس میں بھی اللہ سٹے کروا سکتا تھا، وہ ڈینمارک میں بھی کرا سکتا تھا، وہ ناروے میں بھی کرا سکتا تھا۔ یہ سارے ملک یورپ کی ریاست کے ہیں، 28 ممالک ہیں، لیکن اس نے جرمنی میں کیا کیونکہ اس کی موت وہاں پہ لکھی تھی، اللہ نے کسی سبب سے اتار لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ مالک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو حضرات آپ دیکھیے، مشرکین مکہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ بات کہی جو بسا اوقات ہمارے نوجوان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں رزق ہوا تو ہم محنت کر لیں گے، اگر ہمارے مقدر میں ہوا تو ہم محنت کر لیں گے۔ باپ اچھا ہونا 2-4 تھپڑ لگاتا ہے، کہتا ہے چلو بازار میں آپ کے لیے یہی لکھا ہے، چلو یہی لکھا ہے آپ کے لیے، تو وہ پھر محنت کرنے لگ جاتا ہے، پھر ان کو کمائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، منافع بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے کہ آپ کہیں نماز پڑھنے کے تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دینا، اگر ان کے تربیت کرنے والا کان سے پکڑے لے کر مسجد میں کہتا ہے آپ کی تقریر میں یہی لکھا کرو وضو اور پڑھو نماز۔ حدیث میں ہمارے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں نماز کی ترغیب کے حوالے سے بچے کے لیے، وہ یہی ہے کہ اس کو سختی سے نماز پڑھو جب 10 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ مشرکین کا کیا بہانہ تھا وہ بھی سنیے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ مشرکین کا یہ بہانہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا تو شرک کیا ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے۔ تو اللہ نے کہا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کون سا علم ہے تمہارے پاس جس بنا پہ بات کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارا شرک کرنا اپنے لیے چاہا تھا کہ آپ ضرور شرک کریں؟ کیا میرا نبی تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیا اس نے تمہیں راہ ہدایت نہیں دکھائی؟ جب راہ ہدایت دکھائی ہے تمہارے پاس بہانہ ویسے ہی ختم ہو گیا۔
تم یہ جو الزام لگاتے ہو نا ان تتبعون الا الظن، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف گمان اور اٹکل پچو کی باتیں ہیں، تکے مارتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت اور گمراہی دونوں رستے میرے نبی نے تمہیں سمجھائے ہیں۔ تم اگر ہدایت پہ آنا ہوتا تو تم ہدایت پہ آتے، اللہ نے تمہارے لیے وہ ہدایت کا رستہ اپنے نبی کے ذریعے واضح اور روشن کر دیا۔ اور لیلھا کنہاریھا، اس دین کے دن بھی اسی طرح، راتیں بھی اسی طرح ہی روشن ہیں جس طرح اس کے دن روشن ہیں۔ تم کیسے بہانے مارتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام میں یہی مقدر، نصیب اور تقدیر کے حوالے سے بات کی، تو صحابہ کرام میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پھر عمل کرنا ترک کر دیں جب ہر چیز ہماری لکھی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، اعملوا فإن لكل ميسر لما خلق له، ہر شخص کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے آسانی اس میں پیدا کر دی گئی ہے۔ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ رستہ آسان کر دیں گے۔ تم قرآن پڑھو، تمہارے لیے اللہ وہ رستہ آسان کر دیں گے۔ تم ہدایت کی طرف آؤ، ہدایت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تم رزق کمانے جاتے ہو، مارکیٹ میں جاؤ، تمہارے لیے اللہ مارکیٹ میں جانا آسان بنا دیں گے، تمہارے لیے وسائل اور ذرائع پیدا کر دیں گے، تمہارا مارکیٹ دکان میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے تمہاری اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے، تخلیق کیا ہے، جتنا رزق لکھا اللہ نے تمہارے لیے اس کو آسان بنا کے تمہارے لیے حصول کا، آسانی کا ذریعہ بنا دینا ہے۔ تو حضرات یہ چند باتیں ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کی جتنی بھی باتیں ہیں، ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، اللہ کریم ہم سب کو، ہم تمام لوگوں کو اس پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذہن میں یقین کامل پیدا کر دے تقدیر کے حوالے سے، مقدر اور نصیب کے حوالے سے۔ اللہ کریم اپنی ذات پہ، اپنی رضا پہ راضی رکھنا جو تو نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ زندہ رکھنا۔ مولا کریم جب موت آئے خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔